یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کے خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زنیرہ خالد۔ آج اس پوڈ کاسٹ میں جو خاص موضوع ہم نے چنا ہے وہ ہے آپریشن بنیان مرصوص یعنی مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ اور مارکہ حق پہ بات کریں تو یہ پاکستان کے لیے وہ مارکہ تھا جس نے پاکستان کو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ اور اس پہ خاص گفتگو کرنے کے لیے جس مہمان کو میں نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے وہ ہیں سلمان غنی صاحب، جو کہ سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں اور دانشور بھی ہیں، اور جو دفاعی اور سیاسی معاملات پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ جی سلمان غنی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ سر، آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلگام انسیڈنٹ ہوا 22 اپریل کو، انڈیا نے جو ہے ایک فالس فلیگ آپریشن لانچ کیا اور اس کے بعد پاکستان پہ الزامات لگائے، اور اس کے بعد جو کشیدگی ہوئی اور اس کے بعد پاکستان نے اس کے جواب میں جو آپریشن بنیان مرصوص آپریشن کو اناؤنس کیا تھا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد پاکستان کی جو امیج بلڈنگ ہوئی ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ریڈیو پاکستان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا، اور ریڈیو پاکستان پاکستانی قوم کے جذبات اور احساسات کا ترجمان ہے۔ جہاں تک آپ نے مارکہ حق کی بات کی ہے، دیکھیں جب آپ انسانیت کی تاریخ دیکھتے ہیں تو یہ تاریخ جو ہے یہ شروع سے اب تک، ازل سے ابد تک اس میں ایک کشمکش ہے، ایک تناؤ ہے۔ اور یہ مارکہ جو ہے کبھی یہ بدر کے میدانوں میں ہوتا ہے، کبھی احد کے پہاڑوں میں، کبھی کربلا کے ریگزاروں میں۔ اور جہاں تک آپ نے مارکہ حق کی بات کی ہے تو مارکہ حق صرف ایک مارکے کا نام نہیں ہے، یہ ایک سوچ، اپروچ، ایک فکر، ایک عمل کی بات ہے۔ اور جب تناؤ کی کیفیت بھارت کے ساتھ ہو تو اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ دیکھیں بھارت نے کبھی بھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا اور ایک تصادم کی فضا طاری رکھی، اور سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس نے پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوشش کی۔ پہلگام واقعہ جو ہے یہ ہمارے لیے انہوں نے تو ہم پہ شر کی صورت میں مسلط کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہمارے لیے یہ خیر کا باعث بنا ہے۔ بالکل اس لیے کہ جب پہلگام واقعے کو جواز بنا کر بھارت نے پاکستان کے خلاف الزام تراشی کا سلسلہ شروع کیا تو پاکستان نے کمال ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کی عسکری اور سیاسی لیڈرشپ نے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 22 اپریل کو ہی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور بجائے رد عمل دینے کے پاکستان کا موقف یہ تھا کہ جی اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور کوئی عالمی ادارہ جو ہے وہ یہ ذمہ داری قبول کرے۔ اس کی تحقیقات تو آج تک نہیں ہوئی، اس لیے کہ تحقیقات اگر کوئی واقعے میں پاکستان ملوث ہوتا تو تحقیقات ہوتی۔ بھارت کو سب کچھ پتہ تھا، اور بھارت مجھے یاد پڑتا ہے پلوامہ کا واقعہ، اڑی کا واقعہ، وہ پہلے بھی اس طرح کے ڈرامے کرتا رہا، اور یہ ڈرامہ بھی اس لیے کیا کہ وہ پاکستان پر جارحیت کرنا چاہتا تھا۔ اور میں آپ کو یاد کروا دوں کہ 7 اپریل، 11 اپریل اور 17 اپریل 2025 کو میرے سامنے کوئی 15 سے 20 چینل لگے ہوتے ہیں، میں انڈین چینلز دیکھتا ہوں، تو مودی صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ پاکستان پہ چڑھ دوڑنے کی بات کر رہے تھے، پاکستان کو سبق سکھانے کی بات کر رہے تھے۔ 22 اپریل 2025 سے پہلے کا پاکستان دیکھیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ قوم کے اندر ایک انتشار تھا، ایک خلفشار تھا، ایک غیر یقینی کی صورتحال تھی۔ لیکن جب بھارت کا ایشو آتا ہے نا تو یہ پاکستانی قوم کا ایک بڑا پلس ہے کہ یہ یکسو ہو جاتے ہیں، یہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ اور 22 اپریل کے بعد پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک کیفیت طاری ہوئی، اس میں زنیرہ ایک بڑا پازیٹیو رول تھا پاکستان کے میڈیا کا، کہ پاکستان کے میڈیا نے پاکستان کا میڈیا ہونے کو ثبوت دیا، اس لیے کہ دوسری طرف ایک گودی میڈیا چل رہا تھا جو جھوٹ کا ایک اس نے انبار لگائے ہوئے تھے، جو لاہور کی بندرگاہ پہ بھی حملہ کر رہا تھا، ہمارے آرمی چیف کو بھی ٹارگٹ کر رہا تھا، پاکستان کے اندر نئی سیاسی تبدیلیوں کی بھی بات کر رہا تھا۔ لیکن پاکستان کے میڈیا نے ایک طرف جہاں قومی احساسات اور جذبات کی ترجمانی کی، دوسری طرف پاکستان کے میڈیا نے حقیقت پسندانہ طرز عمل اختیار کیا اور یہ اپیل کیا دنیا کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماحول طاری ہو گیا پاکستان میں کہ اگر بھارت نے پاکستان پر جارحیت کی کوشش کی تو اس کو منہ توڑ جواب ملے گا۔ اور تاریخ آپ کی یہ ہے کہ جب بھی قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو آپ کو فتح مبین ملتی ہے۔ 27 اپریل کو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں تو ہمارے
جو اس وقت کے سپاہ سالار ہیں فیلڈ مارشل آصم منیر، یہ پسرور سیکٹر پہ گئے اور پسرور سیکٹر پہ یہ فوجی مشقوں کا جائزہ لے رہے تھے. تو انہوں نے ایک ٹینک پہ کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر لگایا. تو میں پوری طرح مطمئن ہو گیا کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم نے اب بھارت کو دن میں تارے دکھانے ہیں. 7 مئی کو اس نے ہمارے 2-3 مقامات پر حملہ کیا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جنگوں کی صورتحال کے اندر کبھی بھی سویلینز کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، لیکن بھارت نے سویلینز کو نشانہ بنایا. دیکھیں اس کا جو ایک جمہوری چہرہ تھا وہ تو دنیا کے سامنے آ گیا ہے، اس کا لبرلزم، اس کا سیکولرزم، اس کا تو انہوں نے سویلینز کو نشانہ بنایا. اور 10 مئی کی صبح، اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان کہتا تھا کہ ہماری پالیسی دفاعی پالیسی. اچھا میں اس میں سے نا تھوڑا سا کمزوری کا پہلو مجھے لگتا تھا کہ ہم صرف دفاع کریں گے، لیکن وہ جو پالیسی تھی نا اس کے پیچھے بھرپور تیاری تھی. 10 مئی کی صبح کو فجر کے وقت آپ کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی کہ وہ جب بھی کسی غزوہ پہ روانہ ہوتے تھے تو فجر کی نماز کے بعد ہوتے تھے. ہمارے سروسز چیفز نے بھی نماز ادا کی اور نعرہ تکبیر لگایا اور چند گھنٹوں کے اندر ہی ان کو ایک شرمناک شکست سے دوچار کیا. ان کو دن میں تارے بھی دکھائے، ان کو دھول بھی چٹائی. سب سے اہم بات کہ دنیا کو ایک میسج گیا کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے. اور میں آپ کو یاد کرواؤں اس میں امریکہ کا رول، امریکہ عالمی اتحادی تھا انڈیا کا. ان کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس ایک رات پہلے 9 مئی کی رات کو میں نے سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس جنگ میں غیر جانبدار ہیں. وہ کہہ رہے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ صبح پاکستان کو پھینٹی لگے گی اور پاکستان دوڑا دوڑا ہمارے پاس آئے گا اور پھر ہم اس میں اپنا رول ادا کریں گے. قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فضائیہ کے بارے میں واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے، پاکستانی میڈیا نے واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ یہ آسمان کی ملکہ ہے. کہ آپ دیکھیں کہ اس کی اس طرح گرفت تھی کہ وہ جن طیاروں پہ رافیل طیاروں پہ انڈیا ناز کرتا نظر آ رہا تھا وہ ڈھیر ہوتے نظر آئے. اور اس نے جب لکھا کہ فضاؤں اور ہواؤں پہ ان کی ایئر فورس کا راج تھا تو زنیرہ صرف فضاؤں اور ہواؤں پہ راج نہیں تھا، اس سے اوپر بھی ایک طاقت بیٹھی تھی. بالکل ایسے اس کی تائید اور حمایت بھی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ چینج ہو گئی. 10 مئی کے بعد والا پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے. پاکستان کے اندر ایک یکسوئی آئی ہے، ایک سنجیدگی آئی ہے اور پھر آپ دیکھیں ہم نے وہاں سے ٹیک آف کیا ہے. ایک بات میں آپ کی نئی نسل کے حوالے سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیں ہم بہت چھوٹے تھے جب یہ 6 سپٹمبر 1965 اور آپ نے سال ہا سال تک وہ یوم دفاع منایا. پاکستان کی 50-60% نئی نسل نے دیکھا تو کچھ نہیں تھا. اب دیکھا ان کو اس پر ظاہر ہے ان کا کانفیڈنس اب جو ہے بحال ہوا ہے. اچھا بھارت کی تاریخ جو ہے نا وہ شب خون مارنے کی تاریخ ہے اور پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ دن دہاڑے کی ہے کہ انہوں نے اب بھی شب خون مارا. بالکل ایسے رات کے اندھیرے میں شروع کیا. پاکستان نے دن کی روشنی میں دنیا کو دکھایا کہ بھارت کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے. اور وہی جے ڈی وینس جو ہمیں یہ سنا رہا تھا، اگلے دن ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو انہوں نے فیلڈ مارشل آصم منیر سے رابطہ کیا. اسحاق ڈار صاحب ہمارے نائب وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ، اور انہوں نے کہا جی بس کریں، بس کریں تو سیز فائر ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے سب سے ذمہ داری کا اگر مظاہرہ کیا تو وہ یہ 4 الفاظ تھے کہ انہوں نے عالمی برادری کو کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے. میرا خیال بھارت کا شرمناک مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے. اور اب یہ مسئلہ وہ جو ہمیں دہشت گردی کے ساتھ بریکٹ کر رہا تھا نا، اس کے بعد کینیڈا میں کیا ہوا کہ کینیڈا کے اندر انہوں نے سکھوں کو ٹارگٹ کیا اور اس کی گورنمنٹ نے سپیئر نہیں کیا. ان کے پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں جا کر بھارت کو چارج شیٹ کیا اور ان کا کونسل خانہ وہاں سے بند کیا. پھر انہوں نے امریکہ میں اس طرح کی واردات کی، پھر پاکستان میں کی. بھارت دہشت گردی میں نہ صرف انوالو ہے بلکہ انہوں نے عالمی دہشت گردی کو بھی رواج دیا ہے. اور آج کا سب سے بڑا پلس یہ ہے کہ آج پاکستان عالمی سطح پہ ایک ثابت قدمی کے ساتھ اپنے پاؤں پہ کھڑا نظر آ رہا ہے اور بھارت اس کی دنیا بھر میں جگن سائی ہوئی ہے. اور آج تک
جب آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں کہ پچھلے سال 10 مئی سے کے بعد سے آج تک ان کی لیڈرشپ ایک نفسیاتی کیفیت سے دوچار ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی, آپ نے بھی بات کی, 3 باتیں آپ نے کی. ایک تو ہمارا جو فوج پہ کانفیڈنس ہے اس انسیڈنٹ کے بعد مزید دگنا ہو گیا. دوسرا ہم ایک متحد قوم کی طرح اب پوری دنیا کے سامنے ہے کہ یہ قوم اس ٹائم پر کس طرح متحد ہو جاتی ہے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے, اور اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے, اپنی سیاسی قیادت کے پیچھے بھی کھڑی ہو جاتی ہے. تو سر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میڈیا کے کردار پہ ایک آپ نے بات کی, لیکن آپ نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا کہ سوشل میڈیا کا کردار کتنا اہم تھا اس میں, اور بھارت کا سوشل میڈیا کیا پرفارم کر رہا تھا اور پاکستان کا سوشل میڈیا کیا پرفارم کر رہا تھا, اور ابھی بھی جو ہے دونوں میڈیاز کا کیا رول ہے, کتنا ذمہ دارانہ رول. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اور سچ جو ہوتا ہے نا وہ ایک معصوم بچے کی مانند ہوتا ہے. اس کو آپ کتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں کہیں نہ کہیں سے وہ منہ نکال ہی لیتا ہے. بات یہ کہ جو کچھ بھارت نے کیا تھا, پہلی بات تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دیکھیں پارٹیز یا مذہبی تنظیموں کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ شدت پسند ہو سکتی ہے, وہ انتہا پسند ہو سکتی ہے. ملکوں کی لیڈرشپ کبھی انتہا پسند اور شدت پسند نہیں ہوتی. اور مودی صاحب جو ہیں, مودی صاحب کا تو تعلق ہی ایک شدت پسند تنظیم سے ہے, اور جب سے وہ بھارت میں بس اقتدار رہے ہیں 2014 سے, ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے کہ وہاں پر اقلیتوں کا انہوں نے جینا دوبر کیا ہوا ہے. آپ نے سوشل میڈیا کے کردار کی بات کی ہے. دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ یہ مارکہ حق کے تناظر میں پوچھ رہے ہیں تو مارکہ حق کے تناظر میں, اور دوسرا دیکھیں ہمارے نوجوان نسل سوشل میڈیا پہ فوکس کرتی ہے نا, وہ تو دوسرا میڈیا. میں تو آپ کو جو سب سے پازیٹیو بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل نے جو چیز 10 مئی 2025 کو دیکھ لی ہے نا, اس سے اہم چیز کوئی نہیں ہو سکی. دن کی روشنی میں انہوں نے جس طرح بھارت کو پاکستان کی فورسز نے چاروں شانے چت کیا ہے نا, وہ دنیا نے بھی دیکھ لیا ہے. اور اتنا میں نے نوجوانوں کے اندر جذبہ اور ولولہ نہیں دیکھا جتنا 10 مئی کو 10 مئی کے بعد دیکھا ہے. اور ان کے اندر پاکستانیت کا جذبہ بھی بیدار ہوا ہے. آپ نے ابھی جب فوج کی بات کی, ہمارے سپہ سالار صاحب نے بھی تعریف کی تھی ہمارے سوشل میڈیا پہ. جی دیکھیں سپہ سالار کو تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سپہ سالار صاحب 22 اپریل سے پہلے تو یہاں پر پاکستان کے اندر کچھ پولیٹیکل فورسز ہماری فورسز کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن 22 اپریل کے بعد پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی نظر آئی ہے. اور فوج کا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دیکھیں فوج پاکستان کی فوج ہے. آپ اگر ان کی ٹریننگ کا سسٹم, ان کی پیشہ ورانہ اہلیت کو دنیا سراہتی ہے. دہشت گردی کی عالمی جنگ پاکستان کی فوج نے جیت کے دکھائی ہے. یہ جب بھی خاص طور پہ انڈیا کا ایشو ہوتا ہے نا, یہ جو پاکستانی فوج کے جوان ہیں نا, ان کے جذبات جو ہے یہ صرف سمجھنے والے ہوتے ہیں کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. اور پھر شاید آپ کو کبھی اتفاق نہ ہوا ہو سرحدوں پہ جانے کا. میری عادت ہے میں جا کے جس طرح شہروں کے اندر ہماری پولیس کے جوان ہیں نا, کہ ہم پولیس کے بڑے ناقد ہیں, لیکن میں اکثر ناکے پہ کھڑے پولیس کے جوان کو دیکھتا ہوں, میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوں کہ اس نے کھانا بھی کھایا ہوا ہے یا نہیں, اس نے نیند بھی پوری کی ہوئی یا نہیں. لیکن جب میں فوج کے جوان کو دیکھتا ہوں نا, وہ ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے, وہ منہ سے نہیں بولتے. ان کی پیشانی پہ ایک چیز لکھی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ سو جاؤ عزیزوں کہ فصیلوں پہ ہر ایک سمت ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. اور انہوں نے ثابت کر دیا, دنیا نے پاکستانی فوج کو سراہا ہے, پاکستانی فوج کے فیلڈ مارشل کو. دیکھیں اگر آپ اپنی سیاسی تاریخ دیکھیں, ہمارے جو فوجی لیڈرشپ جو حکومتوں میں تھی انہیں امریکی پریزیڈنٹ ملتے تھے, ضیاء اللہ کو ملے, ایوب خان کو ملے, مشرف کو ملے. ہمارے باوردی جرنیل کو کبھی کوئی امریکی پریزیڈنٹ نہیں ملتا تھا. لیکن اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی اپنے ملک کے اندر بھی, پاکستان سے باہر بھی, اور دنیا کا سب سے طاقتور شخص اس شخص کے اعزاز میں جو ورکنگ ڈنر کرتا ہے اس پہ فخر کرتا ہے محسوس ہم نے دیکھا ہے. اس سے یقیناً پاکستانی فوج بھی خوش, پاکستانی عوام کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا. لیکن بات یہ, میں نے جب شروع میں آپ نے سوال کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو مارکہ ہے نا, یہ صرف ایک مارکے کا نام نہیں ہے, یہ بھی ختم نہیں ہوا. میں ابھی پوچھنے لگی تھی کہ یہ تسلسل ابھی اس کا جاری ہے. آپ نے عسکری محاذ پر اپنی خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئے, آپ نے دشمن کو یہ بتا دیا ہے کہ دوبارہ یہ حرکت نہیں کرنی, اور دنیا نے آپ کے بارے میں مان لیا کہ آپ دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچے ہیں, اور اب آپ نہیں دیکھ رہے
کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں اس جنگ کی وجہ سے دنیا کا امن تو بالا ہو رہا تھا. پاکستان کا ایک ذمہ دارانہ کردار سامنے آیا, وہی فیلڈ مارشل, وہی پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل پوری دنیا ان پہ کانفیڈنس کر کے بیٹھی ہوئی. آپ دیکھیں پوری دنیا ان پہ کانفیڈنس کیا, اور وہی امریکہ, وہی ایران کی لیڈرشپ. میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیں بات یہ کہ ایران کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہمارا بھائی چارہ ہے, ہماری ان کے ساتھ سرحدیں قائم ہیں, جی بالکل, لیکن وہ اس طرح ہمارے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہوا تھا. یہ جب ہم مارکے حق کی بات کر رہے ہیں نا, جب 10 مئی کو ان کا وزیر خارجہ تو انڈیا بیٹھا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا کہ جب اسرائیل نے امریکہ ایران پہ اٹیک کیا تو پاکستان سب سے پہلے پہنچا. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جب قطر پہ اسرائیل نے اٹیک کیا, وہ قطر جو ہمیں یہ نصیحت کر رہا تھا کہ آپ انڈیا کو جوابی رد عمل نہ دیں, سب سے پہلے پاکستان کا پرائم منسٹر ان کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ غیر مشروط طور پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اب عالم اسلام کی لیڈرشپ پاکستان کے پاس ہے. پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے. مطلب سفارتی محاذ پہ بھی پاکستان جو ہے میں یہی کہنے لگا ہوں کہ دفاعی اعتبار سے بھی اب خود انحصاری کی منزل پہ پہنچے, سفارتی محاذ پہ بھی آپ نے دنیا کے اندر اپنا بول بالا کر لیا, اس لیے کہ امریکہ بھی آپ پہ اعتماد کرتا نظر آ رہا ہے اور ایرانی لیڈرشپ بھی آپ کی بات مان رہی ہے. وہ آپس میں تو لڑ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ مذاکرات, لیکن وہ آپ کی بات پوری فالو کر رہے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں. مذاکرات کا ایک مرحلہ ہوا, دوسرے کا انتظار ہے, دوسرے پہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہ ریزرویشن ظاہر کرتے ہیں, لیکن پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سفارتی اہمیت اور حیثیت بھی دنیا کے اندر مسلم ہے. اصل اب ہے چیلنج کیا ہے پاکستان کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں. چیلنج یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دفاعی اعتبار سے بھی خود انحصاری کی منزل پہ ہوں, ہم سفارتی معاذ پہ, لیکن معاشی معاذ پہ ہم اپنے پاؤں پہ نہ کھڑے ہوں. اصل چیلنج پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے یہ ہے, اور پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. پاکستان کی 24 کروڑ عوام بڑے باشعور ہیں, پاکستان کی 60% نوجوان نسل بڑی ذہین ہے. اصل چیز ہوتی ہے قوموں کی زندگی میں لیڈرشپ. لیڈرشپ قوموں کو آگے لے کے جاتی ہے. میں کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. ترکی کی مثال لے لیں, بہت بڑا کرائسس تھا, طیب اردوان نے اپنی قوم کو نکالا مشکل سے, اور کیسے نکالا. مجھے کل میں سوچ رہا تھا کہ جب پرائم منسٹر وہ اپنا گھر اسکیم کا افتتاح کر رہے تھے, یہ طیب اردوان ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے آیا تھا, اس نے بھی ہاؤسنگ میں ڈیلیور کیا تھا. اور مجھے یاد پڑتا ہے جب اس کی حکومت کے خلاف شب خون مارا گیا تو ترک عوام سڑکوں پہ نکلے تھے. آپ ڈیلیور کریں, آپ قوم کے اعتماد پر پورا وہی بات ہے کہ قوم جہاں متحد ہو جاتی ہے جس پوائنٹ پر, وہاں پر آپ کے ملک کا جو ہے نام ہر جگہ. اصل بات یہ بڑی ذہین قوم ہے, یہ آپ کی باڈی لینگویج سے اندازہ لگا لیتی ہے, آپ کے کویسچن سے بھی اندازہ لگا لیتی ہے, آپ نے کتنی تیاری کی ہے, میرے جواب سے بھی اندازہ لگا لی کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں. تو لہٰذا قوم باشعور بھی ہے, نوجوان نسل ذہین بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. چیلنج یہ ہے کہ معاشی حوالے سے آپ نے آگے کی طرف بڑھنا ہے. یہ پاکستان کا خواب جس شخص نے دیکھا تھا حضرت اقبال نے, اور اسے جسے پایہ تکمیل تک حضرت قائد اعظم نے پہنچایا تھا, وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ وہ تو ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے جو دنیا کے لیے مشعل راہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے ایک ہاتھ میں تو ہم نیوکلیر پاور ہیں اور دوسرے ہاتھ میں ہمارے کشکول, اور کشکول توڑنا پڑے گا, اور کشکول توڑنے کے لیے پاکستان کی اشرافیہ کو قربانی دینی پڑے گی. پاکستان کے پرائم منسٹر بارہا کہتے ہیں کہ جی قربانی پاکستان کی اشرافیہ کو دینی پڑے گی, لیکن اشرافیہ قربانی دیتی نظر نہیں آتی. جنہوں نے دیکھیں پاکستان تو بنا تو پاکستان کے لوگوں کے لیے تھا, اسلامیہ نے ہند کے لیے بنا تھا, لیکن اس کے ثمرات مخصوص لوگوں نے, مخصوص طبقات نے سمیٹے ہیں. پاکستان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو خوشحال کیا جائے, ان کی زندگیوں میں اطمینان آنا چاہیے. تو بڑا چیلنج یہ ہے کہ آج اگر پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو دنیا سراتی نظر آتی ہے, ہم نے ان کو ایک بڑے کرائسس سے بچایا ہے, دنیا کو ہم نے ایک عالمی جنگ سے بچایا ہے. اس میں سے ہمارے لیے معاشی راستے کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں چین تو ہمارے ساتھ پہلے بھی کھڑا ہے کہ آپ دنیا کے کام آئے ہیں, آپ نے جنگ بندی کروائی ہے, آپ نے امن کو بحال کروایا ہے, آپ نے مذاکرات کی میز لگا دی ہے. اس میں سے راستہ نکالنا جو ہے ان دونوں کا امتحان ہے. اور دونوں کے بارے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اب پاکستان کے اندر کنفیوژن کوئی نہیں ہے. وہ جو کہا جاتا تھا کہ جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان
ایک کہ جی پنڈی اور اسلام آباد میں فرق ہے. آج اسلام آباد اور پنڈی آپ کو اس طرح کٹھے نظر آ رہے ہیں, اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک اکیلا 211 کی مصداق ہیں, اور دونوں کا ہی نام آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس بڑے کریڈٹ کو پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے بروئے کار لانا چاہیے. سر میں پھر بھی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بھارت کا اس وقت جو عالمی منظرنامے پہ اسٹیٹس ہے, مطلب آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں پہ اس کا نام نہیں آ رہا, سفارتی محاذ پر بھی پاکستان اس وقت سفارتی محاذ پر بھی ٹاپ پر ہے, دفاعی محاذ پر بھی ٹاپ پر ہے, لیکن اس کے باوجود مزید اب پاکستان کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ پہلے تو آپ نے جو انڈیا کی بات کی ہے نا, کہ بات یہ کہ مجھے بھی ریاست پاکستان نے بڑے اعزازات دیے ہیں کہ اس شر میں سے پاکستان کے لیے بڑی خیر نکلی ہے کہ پاکستان عالمی محاذ پہ سرخرو ہوا ہے, پاکستان کی عالمی محاذ پر پذیرائی ہوئی ہے. پاکستان کی جتنی خدمت نریندرا مودی نے کر دی ہے, میرا تو خیال ہے حلال پاکستان اسے دینا چاہیے. اس کے بعد جب آپ گودی میڈیا کی بات کرتے ہیں نا, ایک کریڈٹ دیکھیں, میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں اب بھی ان کا میڈیا دیکھ رہا تھا جب پاکستان عالمی محاذ پر ڈیلیور کرتا نظر آ رہا تھا, دنیا پاکستان کے پیچھے کھڑی نظر آتی تھی, تو اسی گودی میڈیا نے گریبان پکڑا اپنے پرائم منسٹر کا. اس نے کہا یہ تمہاری وجہ سے ہم اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں. ڈیلی بیسس پہ آ رہی ہیں یہ نیوز, سوائے انڈیا کے اور اسرائیل کے. آپ دیکھیں کہ ساری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہے, پاکستان کی تائید اور حمایت کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں جو ایک پذیرائی ملی ہے, یہ ایک سیاسی طاقت ہوتی ہے. اس سیاسی طاقت کو ہم نے بروئے کار لانا ہے پاکستان کے لیے, پاکستانیت کے لیے, اور پاکستان کو معاشی قوت بنانے کے لیے. سر نوجوان نسل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اب اس ٹائم پر اس کو کیا پرفارم کرنا چاہیے, مطلب کیسے ان کو اپنا ریئیکشن دینا چاہیے, یا کیا ان کو اپنے اندر صلاحیتیں لانی چاہیے تاکہ پاکستان کو مزید آگے معاشی طور پر سب سے ویلڈ کویسچن آپ کا یہ ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل, اس کے یہ آپ نے جب قبلہ اپنا درست کرنا ہے, ایک تو پاکستان کی نوجوان نسل کے اندر پاکستانیت کا جذبہ پیدا کرنا ہے. یہ نوجوان نسل بڑی ذہین ہے, یہ میں دنیا کے مختلف ممالک میں گیا ہوں, پاکستان کے نوجوانوں سے زیادہ کوئی ذہین نہیں ہے. یہ محنت بھی کرتے ہیں, مشقت بھی کرتے ہیں, اور یہ پہاڑ توڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اقبال شاہین سے تشبیہ کیوں دیتے تھے نوجوان کو؟ جی بالکل, کہ شاہین دیکھیں ہمیشہ اوپر دیکھتا تھا, خوددار تھا, باوقار تھا, بھوکا رہ کے گزارا کر لیتا تھا. تو پاکستان کے نوجوانوں کے اندر صلاحیت بھی ہے, اہلیت بھی ہے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے ان کی توجہ ایجوکیشن کی طرف لے کے جانی ہے, اور روایتی ایجوکیشن سے اب ہٹ جائیں. دنیا کہاں جا رہی ہے, ہم معاشرتی علوم پڑھتے نظر آ رہے ہیں. ہم نے اپنے ایجوکیشن کے سسٹم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے جو ریاست پاکستان کے, حکومت پاکستان کے کرنے کی ہے کہ آپ پراپر بجٹ دیں ایجوکیشن کو. دنیا میں اس خطے میں دیکھتا ہوں کہ سب سے کم بجٹ آپ ایجوکیشن کو دیتے ہیں. جب تک آپ ایجوکیشن کو مناسب بجٹ نہیں دیں گے اور تعلیمی سہولتیں اپنے نوجوانوں کو نہیں دیں گے, پاکستان کا مستقبل روشن نہیں ہوگا. پاکستانی نوجوان میں بڑا پوٹینشیل ہے. وہ اقبال نے درست کہا تھا کہ محبت مجھے جوانوں سے ہے, ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. اور دوسرا وہ انہیں شاہین سے تشبیہ دیتے تھے کہ تو شاہین ہے, پرواز ہے کام تیرا, کہ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پاکستان کی لیڈرشپ, پاکستان کی سیاسی قیادت پاکستان کے نوجوانوں پر اعتماد کر دیکھے کہ یہ نوجوان نسل اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر پاکستان کو اقبال کا پاکستان اور پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنائے گی. آپ ایک دفعہ ان پہ اعتماد کر کے دیکھیں. جی بالکل, بہت شکریہ. ابھی آپ نے جو سلمان غنی صاحب کا تجزیہ سنا, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل ہے, اور اس کو جدید تقاضوں اور جدید تعلیم سے راستہ کرنا ضروری ہے. تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان اور پروڈیوسر زنیرہ خالد کو, ان کی ریکارڈنگ ٹیم کے ساتھ, ریکارڈنگ انجینئر محمد طاہر اور ویڈیو ایڈیٹر اسد بٹ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.